اختلاف کیا۔ دوسرا اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبت والے دن بھی لوگوں نے عملی طور پر اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑی، کچھ لوگوں نے نہیں پکڑی، اور خاص طور پہ جس کا ذکر ہوا سورہ اعراف کے اندر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پکڑتے اگلے دن تھے، لیکن انہوں نے ہفتے والے دن کو مذاق بنا لیا تھا اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو یہ بھی ایک اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف ہفتے کے دن کا ہو، اختلاف شریعت کی دیگر شریعت کے پہلوؤں کا ہو، اختلاف شریعت کی کسی ایک سمت کا اور ایک رخ کا ہو، یا اختلاف بنیادی طور پر توحید اور شرک کا ہو، کسی بھی طرح کا اختلاف ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ گویا دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں جا کے ہونا ہے۔ دنیا میں اختلافات کا فیصلہ ہو نہیں سکتا، فیصلہ کرے گا اللہ، اور وہ قیامت والے دن ہوگا۔ کتنے جھگڑے پڑتے ہیں آپس میں، دو بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو خاندانوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو گروہوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو ملتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے نظریے کو، اپنی بات کو، اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون؟ ظاہر ہے دنیا میں تو یہ امتحان کا معاملہ ہے، یہاں اختلاف جتنا بھی ہے وہ چاہے فکری اختلاف ہے اور چاہے عملی اختلاف ہے، یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ اس دن فیصلہ ہوگا کون سچا اور کون جھوٹا، کون غلط اور کون صحیح۔ اللہ اکبر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جو دنیا میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اب دیکھیں کلام کا یعنی رخ کیا ہے اب تک، اور کلام کا سیکونس کیا ہے، کہ رد شرک اور اثبات توحید پر دلائل دیے، سورہ نحل پوری آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد اس میں یعنی مشرکین کو انذار بھی کیا، ان کے شبہات کا جواب بھی دیا، ان کو تنبیہ بھی کی ان کے کردار پر، پھر اس میں دعوت کا اسلوب بھی اپنایا، امید کا پہلو بھی دکھایا، بنی اسرائیل کا حوالہ بھی دیا، ان کی گمراہیوں کا حوالہ بھی دیا، اور پھر حلال و حرام کے بارے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے حوالے سے خاص ہدایات بھی دیں۔ اور اب رخ یہاں آ گیا کہ جو بھی تم کرو یہ مواقع موجود ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں، راستہ موجود ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، اور ساری اپنی سیاہکاریاں ختم کرا کے اب بھی تمہیں اپنے سارے گناہ ایریز کروانے کا اور ان کو ختم کروا کے توبہ کر کے ان کو مٹا کے اب نئی زندگی شروع کرنے کا ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا موقع ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی شخص نہیں آتا اس طرف، تو کلام کا سلسلہ یہاں آ کے ختم ہوا کہ اگر کوئی بھی نہیں مانتا تو نہ مانے، قیامت کا دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی پوری دلائل پورے ہیں، حجت تمام ہے، ہر چیز بتا دی ہے، بالکل واضح ہے، لیکن کوئی بھی نہیں مانتا۔ منوانا فرض نہیں ہے اور نہ کوئی منوا سکتا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، لہذا یہاں آ کے کہ یہ قانون سیدھا ہے، تاریخ سامنے ہے، بنی اسرائیل کا کردار سامنے ہے، مشرکین مکہ کا کردار سامنے ہے، توحید کا راستہ واضح ہے، شرک کا راستہ اس سے الگ اور واضح ہے، ہر چیز جب سامنے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اسوہ سامنے ہے، تو پھر اب ہم نے کیا کرنا؟ فرمایا آپ کا کام اب لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے۔ اب یہ ہدایات ہیں آخری چند آیات میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور عملاً آپ کو کیا کرتے رہنا ہے، اور کیا کرتے کرتے اپنی پوری زندگی تمام کر دینی ہے۔ خود تو آپ نے سیدھے رستے پر رہنا ہے، یعنی سیدھے رستے پر رہنا یہ زیادہ اہم ہے لوگوں کو سیدھے رستے پر لے آنے سے۔
لوگوں کو سیدھے رستے پر لے آنا یہ تو نبی کا کام بھی نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس جو آپ کو پسند ہو. اللہ اکبر. ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اپنی فکر کر کے خود ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے, یہ فرض ہے, اور دوسروں کو بلانا بھی فرض ہے. بس بلاتے رہیے, کوئی آتا ہے نہیں آتا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. لہٰذا یہاں تک لا کے کلام کا سلسلہ تو ایک دم ڈائریکٹ ہدایات ہیں جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں, لیکن در حقیقت ان کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایات ہیں. جس کردار کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے اور جس کردار کو اپنا کر لازماً ہدایت پر رہا جا سکتا ہے, اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. اور کہا یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بلاؤ, دعوت دو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف. دیکھیں دنیا میں راستے واضح ہو گئے, یہ توحید کا راستہ, یہ شرک کا راستہ, یہ اللہ والوں کا راستہ, یہ غیر اللہ والوں کا راستہ, یہ نبیوں کا راستہ, یہ نبیوں کے دشمنوں کا راستہ. واضح ہو گئے. اب واضح ہو گئے تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے. آپ کا کام یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیں, دیتے رہیں. ادعو, دعوت دیں, الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر مکالمے کی, مناظرے کی اور مجادلے کی اور جھگڑے کی صورت بنے, دلائل کے تبادلے کی صورت بنے تو بہت ہی اچھے طریقے سے دلائل کا تبادلہ بھی کرو. یہ کام تو کرتے رہنا, دعوت کا کام. یہ اس کو کہتے ہیں اصول دعوت. اور اصول دعوت کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اہم آیت یہ ہے. دعوت کا اصول یہ ہے. کیسے؟ 3 باتیں یہاں فرمائیں, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اور وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی موعظہ حسنہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, موعظہ حسنہ کیا ہے, اور مجادلہ احسن کیا ہے. یہ 3 اصول بتا دیے. لیکن ان 3 اصولوں کے بعد ساتھ ایک بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے. اس اللہ کے رستے سے کون بھٹک گیا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون ہدایت پر قائم ہے. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے, ہدایت پر قائم رہنا فرض ہے. لوگوں کو ہدایت پر لے آنا ہمارے ذمے نہیں ہے, ہمارے ذمے ہدایت پر رہنا ہے. اگر آپ ہدایت پر قائم ہیں تو ہدایت پر قائم ہوتے ہوئے دعوت دیتے رہیں, اور دعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس سے آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ کو خوب معلوم ہے کون دعوت پر, کون ہدایت پر قائم ہے اور کون ہدایت پر قائم نہیں ہے, کون گمراہ ہے اور کون گمراہ نہیں ہے. آپ کو نہ تو گمراہی کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے کہ فلاں گمراہ ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اور نہ ہی آپ کو دوسروں کے انجام کی اس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذمہ ہے کہ لازماً آپ نے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے. وہ ہدایت کی طرف آ جائے یا نہ آئے یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت کی طرف دعوت دینا آپ کا کام ہے. اس دعوت کو البتہ آپ نے 4 چاند لگانے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے جو اللہ نے قرآن میں اصول دیے دعوت کے, اور وہ ان اصولوں کے ذریعے سے جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں اپنائے, اور جس طرح کا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. تم اس رویے کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے جاؤ. خود تم ہدایت یافتہ ہو کہ نہیں اس کی فکر کرو, وگرنہ اگر کوئی شخص خود ہدایت یافتہ نہ ہو, اللہ کو تو معلوم ہے کون ہدایت یافتہ اور کون گمراہ ہو گیا, یہ سب اللہ کو معلوم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس نتائج کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے چکر میں لوگوں کو ہدایت پر لاتے لاتے خود گمراہی کا شکار ہو جاؤ. ایسا نہیں کرنا, بلکہ کیا ہے کہ دعوت دیتے جاؤ. اب مشرکین ہیں سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہود و نصارہ ہیں اس وقت سامنے,
ان کو ہدایت کی دعوت دینی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت تو آپ دے نہیں سکتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ہدایت ہونی ہے کس کو یا نہیں ہونی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ ہدایت کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور دعوت جب دینی ہے تو ان میں یہاں بنیادی 3 اصول سامنے رکھے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، ایک موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور ایک مجادلہ احسن کے ساتھ آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے، اور ساتھ اپنے ذاتی سٹینڈ پوائنٹ کو، اپنے کردار کو اس کی فکر کرتے رہنا ہے کہ کہیں میں گمراہ لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے، دوسروں کو ہدایت پر لانا وہ ہمارے ذمے نہیں۔ اب یہ جو 3 اصول ہیں یہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے، اور جادلہم باللتی ہے، مجادلہ احسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عملاً اس کے ذریعے سے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت تو سب دے رہے ہیں، اللہ اکبر، فرق یہ پڑتا ہے کہ دعوت کون ان اصولوں کے مطابق دے رہا ہے اور کون ان اصولوں کے مطابق نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ کون اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف، اور کون غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ فرق تو یہ پڑتا ہے۔ اللہ داعی تو ہر شخص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس طرح کا بنایا ہے کہ معاشرے میں جب بھی کوئی شخص، جتنا بھی کوئی گیا گزرا شخص ہو، اس کو دیکھ کر انسپائر ہونے والے کوئی نہ کوئی لوگ تو ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈرائیور ہے، سواریاں اس کی ڈرائیونگ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ پازیٹیولی متاثر ہو رہے ہوں چاہے نیگیٹیولی متاثر ہو رہے ہوں۔ کچھ کہیں گے بہت اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کچھ کہیں گے بہت بری ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ جو بہت بری سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ اس طرح کا میں نے کام نہیں کرنا، جو اس کو بہت اچھا سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ اس طرح کا کام کرنا علی ھذا القیاس۔ دنیا میں کوئی، چونکہ معاشرہ ہے نا، عاشرہ یعاشر، معاشرہ کا معنی یہ ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ مل جل کر رہنے والی جو نسل انسانی ہے اور نوع انسانی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے سے یا متاثر ہو رہا ہے یا وہ دوسرے کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا عمل ہر لمحے جاری ہے، اور معاشرہ جہاں پہ معاشرہ ہے وہاں پہ دعوت کا عمل جاری ہے۔ کوئی کسی سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کو متاثر کر رہا ہے۔ گویا جو دعوت نہیں دے رہا، جو اپنے جتنا مضبوط کردار کوئی شخص رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ دوسروں کے لیے مؤثر دعوت کا سبب بنتا ہے، اور جو آدمی کسی کو متاثر نہیں کر رہا، اس کے پاس اتنا مضبوط کردار نہیں ہے کہ وہ کسی کو متاثر کر سکے، تو وہ لازماً کسی سے متاثر ہو رہا ہوگا۔ لہذا دعوت کا عمل ان ورڈز اور آؤٹ ورڈز وہ ہر وقت جاری رہتا۔ ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ اس دعوت کو، وہ جو انسپریشن ہے جو دوسرے لوگ اس سے لے رہے ہیں یا وہ دوسروں سے انسپریشن لے رہا ہے، وہ انسپریشن اللہ کی طرف ہے یا غیر اللہ کی طرف ہے، یہ فرق پڑتا۔ لہذا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، تیری دعوت کا رخ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اللہ اکبر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کہلوایا قرآن میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ اکبر، میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی پوری زندگی کے ہر پہلو سے میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا تو یہ راستہ ہی ہے۔ اللہ علی بصیرت ومن اتبعنی، یہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، اللہ ومن اتبعنی، یہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور جو کوئی میرے پیچھے چلتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت ہے۔ لہذا داعی ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن دعوت الی اللہ دینا اور دعوت الی سبیل ربک دینا یہ ایک اختیاری عمل ہے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ زندگی اس طرح گزارو۔ یہ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ تقریر کیا کرو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ہم نے سمجھا کہ دعوت دینے کا مطلب صرف تقریریں کرنا، اور تقریریں چونکہ عام طور پر مولوی کرتے ہیں
تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دعوت دیں. نہیں، یہ لازمی سبجیکٹ ہے، یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے. دعوت ہر فرد داعی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ داعی اللہ ہے یا داعی الی غیر اللہ ہے. اس کو دیکھ کر جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو لوگ انسپائر ہوتے ہیں، وہ صدق و دیانت کی طرف انسپائر ہو رہے ہیں یا جھوٹ اور بددیانتی کی طرف انسپائر ہو رہے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر سچائی کا عہد کرتے ہیں یا لوگ اس کو دیکھ کر جھوٹ کا عہد کرتے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر آئندہ زندگی میں دیانت داری کے لیے کاربند ہوتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں آئندہ زندگی بددیانتی کیا کروں گا. ظاہر ہے لوگ دنیا میں بڑی بڑی بددیانتیاں کرتے ہیں اور بہت کچھ کما جاتے ہیں دنیا کے لیے. دنیا کے اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب آدمی جتنا بڑا فراڈیا ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد بھی میڈیا کے اوپر آ کے کہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے، بددیانتی کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے. تو آپ یہ بتائیں وہ لوگوں کو کس طرف بلا رہا ہے؟ جھوٹ اور بددیانتی کی طرف بلا رہا ہے، وہ صدق اور دیانتداری کی طرف تو نہیں بلا رہا. جب وہ لوگوں کو لوگ اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں تو یہ دعوت الی غیر اللہ ہے. اللہ اکبر، ہر شخص داعی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے. اسی لیے اللہ کریم نے سورۃ القصص کے اندر فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کی دعوت کا رخ رب کی طرف ہونا چاہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی میں سے نہ ہو جانا. یعنی کیا مطلب؟ جس کی دعوت کا رخ، جس سے لوگ جو انسپائر ہو رہے ہیں، اس انسپریشن کا رخ اگر اللہ کی طرف نہ ہوا تو وہ لازماً الی غیر اللہ ہوگا. اور جب الی غیر اللہ ہوگا، لوگ آپ کو دیکھ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، دنیا داری کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، خواہش نفس کی پرستش کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہے، غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہے. تو یہی تو شرک. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہاں کردار ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، رب کی طرف دعوت دو، رب کے راستے کی طرف دعوت دو. اب اس میں کردار بھی ہے، اس میں گفتار بھی ہے، اس میں صرف تقریریں نہیں ہیں، اس میں پوری زندگی کا ایک منہج ہے کہ پوری زندگی آپ کی جو دعوت، آپ بطور داعی جو معاشرے کے اندر کھڑے ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو گفتار ہے، آپ کا جو اشارہ ابرو ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو دفتر ہے، آپ کا جو گھر ہے، آپ کا جو کاروباری ادارہ ہے، آپ کی ہر چیز لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی طرف لانے کا، اللہ کی یاد کی طرف لانے کا اور اللہ کے راستے کی طرف لانے کا سبب بن رہی ہو، نہ کہ اللہ سے دور لے جانے کا سبب بن رہی ہو. یہ ہے ادعو الی سبیل ربک کا معنی. اب یہ ظاہر ہے کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکلے تو وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو. آپ کے کردار کی کوئی بات ہو، آپ کے اظہار کی کوئی بات ہو، آپ کی نشست برخاست کی بات ہو، آپ کہیں اٹھیں بیٹھیں، آپ جو کوئی کردار ادا کریں، لوگ آپ کو دیکھیں تو لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ادعو الی سبیل ربک، کتنا مشکل کام ہے. اللہ اکبر، کہ آپ کی ہر بات اپنے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے والی ہو. یہ ہے تمہارا کردار. اور یہ کتنا مشکل کام ہے. فرمایا اس کو جب کرنا ہے، چاہے شعوری طور پر ایک مشن بنا کر کرنا ہو اور چاہے غیر شعوری طور پر، یہ جو معاشرے کے اندر آپ کی جو پوزیشنز، آپ کا کردار، آپ کا کاروبار، آپ کی ہر چیز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کو متاثر کر رہا ہو، دونوں رب کی طرف دعوت دینے والے ہوں. یہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ،
اور تیسرا کام ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب کبھی مجادلے کی بات آ جائے، آپس میں دلائل کے تبادلے کی بات آ جائے، تو انتہائی خوش اسلوبی سے اچھے دلائل دینا ہے۔ تو حکمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حکمہ ایک ایسی چیز ہے جو کہہ لیجئے کہ کثیر المعانی لفظ ہے حکمہ۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، کہتے ہیں کہ حکمہ من الحکمہ، یہ حکمہ میں سے ہے۔ حکمہ عربی زبان میں اس لگام کو کہتے ہیں، بلکہ لگام کے بھی اس حصے کو کہتے ہیں، اور یہ ساری اہل لغت نے لکھا ہے، اور خاص طور پر علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، اس لگام کا وہ والا حصہ جو اس کے جبڑے میں ڈالتے ہیں، لوہے والا حصہ جس کے دونوں طرف رنگ لگے ہوتے ہیں اور یوں جبڑے کے اندر ڈالتے ہیں، وہ اس کو کس دیا جاتا ہے اور اس کے جبڑے کو وہ بالکل ایک جگہ پہ فکس کر دیتا ہے، اس حصے کو حکامہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سے حکمت، ویسے تو حکمت کا لفظی معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے وہ مختلف معنی، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں معرفت افضل الاشیاء ہے، اور بافضل العلوم، کہ کسی چیز کی اور چیزوں میں سے انتہائی بہترین چیز کی پہچان کا نام حکمت ہے، جس کو ہم اردو میں دانائی کہہ دیتے ہیں، دانش کہہ دیتے ہیں، سیانف کہہ دیتے ہیں۔ حکمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو دانائی کے طور پر آپ لے لیجئے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، یا کسی کا مقصد، کسی کا سبب، علت، یہ سارے معنی اہل لغت نے لکھے ہیں۔ اور جو حکمہ ہے اس کے حوالے سے ایک بات اور میں عرض کر دوں، الحکمہ اور حکمہ، ان کا روٹ کاز ایک ہے۔ حکمہ ایک تو لگام ہے گھوڑے کی، دوسرا اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی قدر و منزلت کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس عربی زبان میں حکمہ کسی انسان کے چہرے کے جو بالکل سامنے نظر آنے والا جو چہرے کا ظاہری پہلو ہے، اس کو بھی حکمہ کہتے ہیں۔ اور حکمہ انسان کے چہرے کے نچلے حصے یعنی ٹھوڑی کو بھی کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو بکری یا بھیڑ وغیرہ کی ٹھوڑی ہوتی ہے اس کو بھی حکمہ کہتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ چہرے کا اظہار جس چیز سے ہو رہا ہے وہ بھی، اور وہ جو انسان کی قدر و منزلت طے کرتی ہے جو چیز، وہ بھی، تو اسی سے لفظ حکمہ ہے۔ اور حکمہ کے معنوں میں اہل علم نے یا اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم بحقائق الاشیاء، چیزوں کی حکمت کا، چیزوں کی حقیقت کا جو علم ہے اس کا نام حکمت ہے، یا معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم، جو بہترین علم کے ذریعے سے اشیاء کی، جو بہترین چیزوں کی پہچان کا علم ہے، اور یا ان کی جو پہچان ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض نے اس کا معنی فلسفہ بھی کیا ہے، بعض نے اس کا معنی سبب اور علت بھی لکھا ہے۔ عدل، اللہ اکبر، یعنی فیصلہ کرتے وقت جن چیزوں کو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو جو ملحوظ رکھا جاتا ہے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ضبط النفس والطبع عند الغضب، انسان کو انتہائی غصہ آیا ہو اور انسان اپنے نفس کو اور اپنی طبیعت کو اپنے کنٹرول میں رکھے، یہ بھی حکمت ہے۔ پھر کسی چیز کو مستحکم اور مضبوط بنانا، یہ بھی حکمت ہے۔ اپنی جگہ پر کسی چیز کا قائم رہنا، یہ بھی حکمت ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قوت فیصلہ کیا۔ جب ظاہر فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے، جب آپ غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، آپ کے جو قوت فیصلہ ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ان سارے معنوں کو آپ سامنے رکھ لیجیے، حکمت کے جتنے معنی ہیں ان سب کو سامنے رکھ لیجیے۔ پھر آپ قرآن کو دیکھیے، اور قرآن میں ہم پڑھ آئے ہیں پہلے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی وہ تو اس کو تو گویا اللہ نے بہت زیادہ مقدار میں بھلائی عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمہ جہت انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے۔ اس لیے اپنے معنی کے لغوی معنوں کے اعتبار سے جتنے بھی معنی الحکمہ کے لفظ کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے معنی حکمت کے لفظ کے استعمال کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے جب یہ کہا جائے گا کہ بالحکمہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
حکمت کے ذریعے سے آپ نے اللہ کے طرف دعوت دینی ہے، اللہ کے راستے کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ آپ کی گفتار میں مقصد ہو، آپ کی گفتار میں غایت ہو، آپ کے کردار میں مقصد ہو۔ بے مقصد زندگی کسی مومن کی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر وہ مقصد بھی کیا ہو، وہ جو حق حقوق کی حدود اللہ نے لگائی ہیں ان کے اندر ہو، گفتار بھی ایسا ہو، کردار بھی ایسا ہو، اور کردار مضبوط اور اٹل ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو، اور اس کے پیچھے کوئی سبب ایسا نہ ہو جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو، بلکہ ہر کام کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی کے مطابق انسان غصے میں بھی، ناراضگی میں بھی، اور خوشی میں بھی، ہر کیفیت میں انسان اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ جس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کر دے وہ ہے حکمت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو آپ دانائی کہہ دیجئے، دانش کہہ دیجئے، سیانف کہہ دیجئے، جو مرضی ترجمہ کر لیجئے، لیکن اس کے اندر اتنے پہلو موجود ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ 17 دفعہ استعمال ہوا ہے، لفظ حکمہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مفسرین نے ہر جگہ پہ اس کے الگ معنی بھی کیے ہیں کہ حکمہ کا معنی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ کہیں یہ صرف اور صرف کہیں قوت فیصلہ اس سے مراد، کہیں اس سے مراد کسی نظریے، عقیدے یا کسی اصول کی اپلیکیشن ہے، اس کا اطلاق اس سے مراد، اور اس طرح سے ہر سیاق و سباق میں اس کا مراد اور اس کا استدلال مختلف ہے۔ لیکن اس قرآن کے ان سارے مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جس جس جگہ یہ استعمال ہوا ہے، قرآن یعنی 17 مرتبہ، اس ایک جگہ کے علاوہ 16 مرتبہ اور استعمال ہوا ہے۔ میں آیات کے نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو ایک نیا اسلوب اور نئے معنوں میں اس کا استعمال ملے گا، اور یہ اس لفظ کی، اس کلمے کی، اس اصطلاح کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، آیت نمبر 151 سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 231، 251 اور 269۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کے اندر، آیت نمبر 164 کے اندر، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 113 کے اندر، اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110، سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 39، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 20، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 63، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ ان ساری آیات کے اندر جو ہے لفظ حکمت استعمال ہوا ہے۔ لیکن ایک استعمال، یہ تو ایک اس کی جامعیت اور معنوں کی جامعیت ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ایک استعمال قرآن کا ایسا ہے، قرآن میں حکمت کا ایسا ہے، جب اللہ نے قرآن کو کہ الکتاب کہا اور الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا، اور یہ قرآن میں متعدد مقامات پر، 4 یا 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے الحکمہ الکتاب کے ساتھ استعمال کیا، الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں فرائض کا ذکر ہوا ہے اور نبوت کی جو ذمہ داری ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الکتاب جب اللہ کا قرآن ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی الحکمہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ الحکمہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے قرآن کا، وہ عملی ضابطہ ہے قرآن کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہی لگا ہے کہ انہوں نے الحکمت سکھانی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کی مصلحتیں کیا ہیں وہ بھی سکھانی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانی ہے، قرآن کی غایت اور مقصد کیا ہے اور اس کے اندر علتیں کیا ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانی ہے۔ گویا اس کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کا قرآن بھی سکھانا ہے اور ساتھ اس کی حکمت بھی سکھانی ہے، اور یہ سارا کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ اس کو سکھائیں۔ لہٰذا اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو سورہ آل عمران کے اندر ہو چکی، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحکمہ سے مراد ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ ایک تو کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ کتاب کی مصلحتیں، حکمتیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے وہ سارا اس میں شامل ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ابھی سورہ نحل کے اندر ہی ہم نے پڑھی،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ گویا قرآن کے نزول کی، قرآن کی تفصیلات کی جتنی حکمتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں، لہٰذا الکتاب اور الحکمہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، یہ اس کے اندر گویا قرآن کی وہ ساری تفصیل جس کو ہم یہ ان مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور اس کو کیسے قائم کرنا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حکمت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن اس کو مزید اسپیسیفائی اللہ کریم نے خود ہی فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ہی نے کتاب نازل کی ہے اور اللہ ہی نے حکمت بھی نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے کتاب نازل کی ہے، اللہ ہی نے حکمت نازل کی ہے، تو اس کا حکمت بھی کوئی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ یہ صرف یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر ہی حکمت ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کے اندر ہی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کتاب ہے، قرآن ہی حکمت ہے۔ وہ اس بات کو خارج کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہی تو حکمت ہے۔ گویا الکتاب اس کتاب کا نام ہے، اس قرآن کا نام ہے۔ الحکمہ کس کا نام ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرآن نے بیان کی کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو نبی ہے اللہ کے حکم سے وہ طیبات کو حلال ٹھہراتا ہے اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں، اس کو حرام ٹھہراتا ہے۔ یا پھر یہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کے اوپر واضح کر دیں کہ کیا ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا ہے، اور وہ دانائی کی باتیں نازل ہوئی ہیں جو اس کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے۔ وہ سارا کچھ نازل ہوا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز بھی میرے اوپر نازل کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن کے داخلی شہادتیں بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہے وہ صرف اس کتاب کا نہیں ہوتا تھا، کچھ اور بھی نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو قریظہ کے ساتھ یا بنو نضیر جن کے یا یہودیوں کا کوئی قبیلہ جس کا ذکر سورہ حشر کے اندر ہوا ہے، کہ ان کے گرد جب محاصرہ کیا گیا اور محاصرہ لمبا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ درخت کاٹ ڈالے جائیں، کیونکہ گھنے درخت تھے ان کے بستیوں کے ارد گرد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یوں نہیں حکم دیا کہ سارے کاٹ ڈالے جائیں، بلکہ حکم دیا کہ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کاٹ دیا جائے۔ اب اس پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ عمومی طور پر اسلام پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کرتا ہے، چاہے وہ جنگ کا زمانہ ہو، تو پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ کاٹ دیں۔ اس لیے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا۔ اس خیال کو اور اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ جو تم لوگوں نے درختوں کے تنے کاٹے ہیں، کچھ کھجوروں کے درختوں کے تنے کاٹے ہیں اور کچھ کو تم نے ان کو قائم رہنے دیا ہے اپنی جڑوں کے اوپر، اللہ اکبر۔
فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور اب اللہ کا یہ حکم کہ یہ درخت کاٹ دو اور یہ نہ کاٹو، یا درخت کاٹ ڈالو، یہ اللہ کا حکم قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، اس کتاب میں تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، اور حکم دیا کس نے تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درخت کاٹنے کا حکم دے رہے تھے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا حکم، جو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو کہہ رہے تھے اس کو کاٹ دو، اس کو چھوڑ دو۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ ہے تشریح اس کی، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی عطا کیا گیا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی وضاحت کے لیے، جو اس کی غایت بتانے کے لیے، جو اس کی مصلحتیں بتانے کے لیے، جو اس کی عملی شکل بتانے کے لیے، جو اپنا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے رکھا، جو اپنی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی سامنے، وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ لہٰذا جب اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران، سورہ نساء میں کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور الحکمہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی وہ دو باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں سے تم جب تک چمٹے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، وہ آپ کا جو طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ اسی طرح جیسے سورہ تحریم کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو جب ان کے ساتھ آپس میں معاملہ ہوا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے معلوم ہے، تو وہ حیران رہ گئیں کہ آپ کو کس نے من انبا کا ھذا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ قرآن میں ہے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر ذات نے خبر دی ہے۔ کس نے خبر دی ہے؟ علیم و خبیر ذات۔ علیم و خبیر ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خبر دیتی تھی؟ وحی کے ذریعے خبر دیتی تھی، اور وحی کے ذریعے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ قرآن میں ہونی چاہیے نا، کہ خبر کب ہوئی؟ کوئی قرآن میں ایسی وحی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو کہ جناب وہ عائشہ نے اور حفصہ نے آپس میں یہ پلاننگ کی ہے اور آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو۔ یہ اس میں ذکر نہیں ہے، اس میں صرف اتنا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ میرے اللہ نے بتایا ہے، علیم الخبیر نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی وحی نازل ہوتی تھی جو اس قرآن کے علاوہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی نہیں وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور یہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو احادیث کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، اخلاق کے اندر پوری زندگی آتی ہے، وہ سارا کا سارا کیا تھا؟ قرآن کی عملی تصویر تھا۔ گویا الحکمہ سے مراد وہ کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا کوئی دعوت کا کوئی اسلوب اللہ کے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ اسوہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ کی سیرت سے مستغنی ہو کر کوئی دعوت دی جائے تو اس دعوت کا قرآنی دعوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور کردار کو سامنے نہ رکھا جائے۔ یہ ہے وہ معنی الحکمت کا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے تو اسلوب وہی ہوگا، ہدایت وہی ہوگی، دعوت وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعوت دی ہے وہی دعوت تمہیں دینی پڑے گی۔ اس کا دوسرا پہلو یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت، وہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لمبی حدیث ہے کہ جس میں ادوار کا ذکر ہے، خیر کا دور، شر کا دور، خیر کا دور، شر کا دور۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر اس شر کے دور کے بعد کوئی خیر کا دور آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں آئے گا، لیکن آپ نے فرمایا وَفِيهِ دَخَنٌ، ہوگا تو خیر کا دور آخری شر کے دور سے پہلے ایک خیر کا دور ہوگا جس میں دخن، دھواں، کنفیوژن، ابہام ہوگا۔ فیہ دخن، اس میں دھواں ہوگا۔ اب دھواں کیا ہے؟ اس میں کھوٹ سمجھ لیں، اس میں ابہام سمجھ لیں، کنفیوژن سمجھ لیں، دھندلکا سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما دخنہ، دھندلکے سے کیا مراد ہے؟ کیا کنفیوژن ہوگا؟ فرمایا دخن اس کا یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، ہدایت دے رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ لہذا سمجھ لیجئے یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ جو پہلا اصول ہے حکمہ کا، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی انسان دعوت دے، لیکن وہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے ہٹ کر، آپ کی سیرت و کردار کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اگر دعوت دے تو وہ جتنا مرضی بڑا داعی ہو، اس کی دعوت الی سبیل ربک نہیں ہو سکتی۔ اس میں الحکمت کے اندر جو دیگر جامع پہلو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، یہ اس سے ہٹ کر کوئی دعوت کا اسلوب ہو نہیں سکتی۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، موعظہ، وعظ، اس کا ذکر آیت نمبر 90 کے ضمن میں ہم نے لفظ وعظ پر بحث کر لی تھی کہ وعظ سے مراد ایسی نصیحت ہوتی ہے جس میں انسان نتائج سے آگاہ کرے اور خبردار کرے۔ اسی لیے جو اہل لغت ہیں اور مفسرین ہیں، امام شوکانی وغیرہ، انہوں نے کہا اس سے مراد زجر و توبیخ ہے اور تہدید و وعید ہے۔ جو لوگ کسی کو یعنی اس کو وعید سنانا، اس کو انجام سے خبردار کرنا، یہ ہے اصل میں وعظ۔ اور وعظ کا مطلب عمومی طور پر اس کا معنی ہم نصیحت لیتے ہیں، تو وعظ اصل میں وہ نصیحت ہوتی ہے جس میں نتائج سے خبردار کیا جائے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ تو دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر بات یہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کریں والموعظۃ الحسنہ، ان کو نتائج سے خبردار تو کرنا ہے، لیکن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں کرنا کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ نتائج، موعظہ حسنہ یہ ہے کہ نتائج سے آگہی کے وقت بھی، زجر و توبیخ کے وقت بھی، اور ان کو یہ بتاتے ہوئے بھی کہ اس سے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور مخاطب کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور آپ کے رویے سے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ ایسے طریقے سے بات کریں، ایسا رویہ رکھیں، ایسی بھلائی اختیار کریں کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ جو مجھے نتائج سے خبردار کر رہا ہے اس کے اندر اس کی خیرخواہی ٹپک رہی ہے۔ یہ جو خیرخواہی ٹپکے گی اس کے ساتھ محبت کی بات ہوگی، بھلائی کی بات ہوگی، چاہے آپ نتائج سے خبردار بھی کر رہے ہوں گے، زجر و توبیخ بھی ہوگی تو اس کے اندر خیر اور بھلائی کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہی معنی ہے والموعظۃ الحسنہ۔ اور پھر اگر کوئی بعد میں موقع آ جائے آپس میں دلائل کے تبادلے کا تو اس میں مجادلہ احسن ہے۔ مجادلہ احسن یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب دلائل کا تبادلہ کرنا ہے تو ایسے رویے اختیار نہیں کرنے جو تلخ اور ترش رویے ہوں، بلکہ انتہائی بہترین انداز میں دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں، یعنی آواز بلند نہ ہو بلکہ الفاظ کے اندر طاقت ہو، اور اس طرح سے آپ دلائل کا تبادلہ کریں۔
مجادلہ احسن اس چیز کا نام ہے کہ نہ غصے میں آئیں، نہ ایک دوسرے کے اوپر خام خواہ آوازیں کسیں، نہ ایک دوسرے کے القابات دیں، بلکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے صرف دلائل ان کے سامنے رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اہم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت پر لانا ہے، اہم بات یہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ داعی کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے کردار کی فکر کرنی ہے، دوسرے کو صرف سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، اس لیے کہ میرا انجام اس بات سے منسلک ہے میں کتنے اچھے انداز میں پہنچاتا ہوں۔ ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں دیکھیں، اگر کوئی آدمی دلائل کے تبادلے میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لازماً اس کو حق پر لانا ہے، اور ظاہر ہے دو فریق جب آپس میں دلائل کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر فریق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو جب وہ حق پر سمجھتے ہوئے دوسرے کو حق پر لانا چاہتا ہے تو آوازیں بھی بلند ہوں گی، پھر تلخی ترشی بھی ہوگی، پھر غصہ بھی آئے گا، پھر نفسیات بھی انوالو ہوں گی۔ اور اگر ہر شخص کے دل میں ہے کہ ٹھیک ہے میں حق پہ ہوں اور مجھے صرف اس تک حق پہنچانا ہے، اس کو ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اس ذہن سے، اس ذہنی کیفیت کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے رہا ہوگا تو اس کو تلخ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے کردار کی فکر کرے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے، لہٰذا اپنی ہدایت کی اور اپنے سٹینڈ پوائنٹ کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو اپنے کردار کی فکر کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ دو آیات 3 رہ گئیں، ان کو بھی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم بدلہ لو، یعنی کوئی جھگڑے کی صورت بن سکتی ہے، کوئی آپس میں لڑائی اور جنگ کی صورت بن سکتی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو پھر اتنی ہی سزا ان کو دو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہیں اذیت پہنچائی تھی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا تو زیادہ بہتر ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں۔ دیکھیں، بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر کسی شخص نے اذیت دی ہو، کوئی آپس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو، تصادم کی صورت پیدا ہو، جیسا کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عرصہ زندگی تنگ کر رکھا تھا اور ان کے اوپر بہت ظلم ڈھائے تھے، تو ان کا بدلہ لینا یہ جائز ہے۔ جیسے سورہ شورى میں فرمایا جزاء سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، جس نے اگر ایک برائی کی ہے آپ اس کے اوپر برائی کر سکتے ہیں، اللہ اسی طرح کے کر سکتے ہیں، اللہ۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی اس نے دی آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اس زیادتی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کو اگر برا بھلا کہہ رہے ہوں تو سارا گناہ پہلے شخص پر ہوتا ہے جس نے شروع کیا۔ المستبانی ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو سارا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا، یعنی دوسرا شخص تو مقابلے میں کہہ رہا ہے نا، جواباً کہہ رہا ہے، تو جواباً بدلے میں کوئی شخص اگر اتنا کہہ رہا ہو جتنا کسی شخص نے شروع کیا ہے، اور جتنا کسی نے غلط اس کے ساتھ کیا ہے اتنا ہی غلط وہ کر رہا ہو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ما لم یعتد المظلوم۔ جب یہ زیادتی کر دے گا، اس نے ایک گالی دی ہے یہ 2 گالیاں دے دے، اس نے ایک فقرہ کسا ہے اس لیے 2 فقرے کس دے، تو جب یہ اس کے اوپر زیادتی کرے گا تو پھر گناہ ادھر شفٹ ہو جائے گا، گناہ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ البتہ وہ جو اجازت ہے برا بھلا کہنے کے جواب برا بھلا کی صورت میں دینے کی، یا اتنا بدلہ لینے کی جو اجازت ہے، وہ بھی اجازت ہے، افضل نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم ویسے ہی صبر کر جاؤ، کسی نے غلط کہا ہے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کہو، اور یہ ایسا شاندار معاملہ ہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا
کہ جب تک میں بھی خاموش تھا اور تم بھی خاموش تھے تو ہماری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے ہو تو فرشتے نے اس کو جواب دینا بند کر دیا۔ گویا اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا بھی ہو پھر بھی بدلہ نہ لے، اور یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس اور معاف کر دے تو صبر کرے۔ یہاں فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو بہتر ہے۔ کہیں فرمایا جو معاف کر دے، جہاں فرمایا نا جزاء سیئۃ، سورہ شورى میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے جیسی اس نے کی ہے۔ فمن عفا واصلح، سبحان اللہ، کہ جو شخص پھر بھی معاف کر دے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود، واصلح، اور اصلاح کی بات کرے، صلح کی بات کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا اس اجر کو لینے کے لیے، اور حدیث میں آتا ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو آدمی بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا سوائے عزت کے، یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بدلہ نہیں لیں گے تو ہماری تو ناک نہیں رہے گی، ہمارا عزت نہیں رہے گی، لہٰذا یہ اجازت دی ہوئی ہے، کوئی بدلہ لینا چاہے اتنا بدلہ، جتنی کسی نے زیادتی کی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اور یہ پورے تناظر میں ہے، چونکہ مشرکین مکہ نے ایک بہت مزاحمتی تحریک شروع کر رکھی تھی، اور صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس سارے تناظر میں بتایا جا رہا ہے بدلہ لینا چاہو تو لے لو، لیکن اگر نہ بدلہ لوگے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرتے رہو، اور صبر ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کی مدد کے، اللہ کی معیت، با معیت کے ساتھ ہے۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر صبر ہوتا ہے، اور انسان کا صبر ہوتا بھی تب ہے جب انسان اللہ کے لیے صبر کرے۔ یہ دونوں معنی ہیں با کے، با لیے بھی ہوتا ہے، با ساتھ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان ہو، اس طرف ہو تو صبر ملتا ہے، اور عملی طور پر اس کی شکل یہ ہے کہ جب انسان صبر اس لیے کرے نا کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، پھر ہی صبر کی توفیق ملتی ہے، وگرنہ تو انسان کی جذبات ٹھنڈے ہی نہیں پڑتے، انسان جو ہے اس کو چین ہی نہیں ملتا، سکون ہی نہیں آتا۔ سکون اس وقت آتا ہے جب یہ انسان یہ سوچ دے، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ سوچے کہ میں اس کا اجر اللہ سے لوں گا، پھر وہ اس کو صبر آتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تیرا صبر ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کے لیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو تمہارے اوپر جتنے بھی تانا زنی کر رہے ہیں، جو بھی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے اوپر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی ساری جتنی بھی فریب کاریاں اور جتنی بھی ان کے منصوبہ بندیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو دل بھی تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تنگی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تقوی والے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذین هم محسنون، اور اپنی جو ساری صلاحیتیں احسان کرنے والے، ہر لمحے نیکی میں آگے بڑھنے والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ گویا آپ اپنا کردار ایسا بنا لیں جو اللہ کی بندگی میں ساری صلاحیتیں لگا دینے والا کردار ہو، اور ہر وقت بہتر سے بہتر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے والا کردار ہو، اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی اختیار کرنے والا کردار ہو، تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خصوصی معیت ہے جو صرف محسنین کو اور متقین کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین اور محسنین میں سے بنائے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی عبدیت عطا فرمائے اور سچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔